اس صحابی کے اوپر اتنی بڑی تہمت کہ نعوذ باللہ نماز پڑھتے ہوئے ان کے گلے میں بت تھا جن کو جبرائیل آتا تو سلام کہتا تھا، جن کا ذکر قرآن میں آتا تھا، جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمن آ پہنچے ہیں، آپ اور میں غار میں، اگر یہ اپنے قدموں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے کہا تھا ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ لا تحزن ان اللہ معنا، میرے آقا نے یہ نہیں کہا لا تحزن ان اللہ معی، ابو بکر نہ پریشان ہو مجھے اللہ بچا لے گا، یہ نہیں کہا، کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر جس ساری قوتوں طاقتوں کے ساتھ اللہ میرے ساتھ ہے ویسے ہی اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے۔ اس ابو بکر پہ یہ تہمت، اس سیدنا عمر پہ یہ تہمت جو زندگی بھر بھی میرے پیارے حبیب کے دائیں بائیں رہے اور وفات کے بعد بھی میرے پیارے حبیب کے پڑوسی رہے، ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ رافضیت اہل سنت کی دشمن ہے۔ اس لیے ہر دور میں رافضیوں نے امت اسلامیہ کے خلاف سازشیں کی۔ آئیے تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں ان کی سازشیں۔ 278 ہجری میں رافضیوں کا گروہ القرامطہ کے نام سے ظاہر ہوا، بحرین، عمان، بلاد شام میں انہوں نے حکومت کی، قبضہ کیا۔ 294 ہجری میں ان کے ٹائم بہت تھوڑا ہے، صرف چند ایک ظالمانہ عمل بیان کر کے بات کو آگے چلاؤں گا۔ 294 ہجری میں یہ ظالم، یہ مجرم حج کر کے آنے والے اہل سنت مسلمانوں کو پکڑتے ہیں اور ان پر حملہ کرتے ہیں اور اس تمام قافلے والوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ ان مجرموں کی عورتیں لاشوں کے درمیان میں گھومتی ہیں، زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے نہیں، تلاش کرنے کے لیے کہ کون سا سنی زندہ ہے۔ اگر کسی کے منہ سے زخموں سے تڑپتے ہوئے پانی کی آواز نکلتی، پتہ لگ جاتا یہ زندہ ہے، تو ان مجرموں کی عورتیں اس زخمی کو قتل کر دیتی۔ اسی طرح 20,000 اہل سنت عوام کو قتل کیا گیا۔ 317 ہجری میں یہ مجرموں کا گروہ مکہ کی طرف نکلا اور بیت اللہ کے اندر داخل ہوا۔ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آنے والے مسلمانوں کو اللہ کے گھر کے اندر قتل کیا۔ لاشوں کے انبار بیت اللہ کے سامنے لگ گئے، لاشوں کا ڈھیر لگا، بیت اللہ کے غلاف کو پھاڑ ڈالا گیا۔ صرف یہی نہیں، وہ حجر اسود جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پیارے پاکیزہ ہاتھوں سے نصب کیا تھا، اس حجر اسود کو بھی چرا لیا گیا اور بیت اللہ کے اندر مسلمانوں کا خون بہا۔ نہ سوچا انہوں نے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اگر اللہ نے ہم سے خون مسلم کا حساب مانگ لیا، اس اپنے گھر کی بے حرمتی کا حساب مانگ لیا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، یہ ظالموں، یہ ظلم کرنے والوں اور آج تک بیت اللہ کے خلاف سازشیں کرنے والوں، بلاد حرمین کے خلاف سازشیں کرنے والوں، اس اہل توحید کے گلشن کے خلاف سازشیں کرنے والوں، اللہ تمہارا شر تمہارے اوپر لوٹا دے، اللہ تمہاری تدبیروں کو تمہاری موت بنا کے تمہارے گلے میں ڈال دے۔ سنو قرآن حکیم کی آواز لگا رہا ہے، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا تھا، رہنے والے ہوں اس جہاں اس بیت اللہ کے پڑوس میں رہنے والے ہوں یا باہر سے آ کے رہنے والے ہوں، سنو انجام کیا ہوگا بیت اللہ میں فساد کرنے والوں کا، انجام کیا ہوگا بلاد حرمین شریفین میں فساد کرنے والوں کا۔ ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں پہ الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یہ زندگی سدا نہیں رہنی، یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہنی، ایک دن مر کے اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ اس بلاد حرمین میں اس بیت اللہ کی توہین کا ارادہ رکھنے والوں، مسجد نبوی شریف کا ارادہ رکھنے والوں، اپنے 12ویں امام کے بارے میں یہ عقیدہ گھڑنے والوں، جب وہ آئے گا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، یہودیوں سے پہلے، عیسائیوں سے پہلے، مشرکوں سے پہلے، صنم پرستوں سے پہلے اہل سنت کا خون بہائے گا، اہل سنت کو قتل کرے گا، فتح کرتا ہوا مدینے تک پہنچے گا، حجرہ رسول پہ کھڑا ہوگا، پوچھے گا یہ قبر کس کی ہے، جواب ملے گا محمد الرسول اللہ کی، کہے گا میرے جد امجد ہیں، یہ 7 کون دفن ہے، جواب ملے گا ابو بکر عمر ہے، کہے گا قبروں کو پھاڑو، باہر نکالو، لاشوں کو درختوں سے ٹانگو، آگ لگا دو، عائشہ کے حجرے پہ آئے گا، سیدہ عائشہ کی قبر پہ آئے گا،
آپ کی قبر کو پھاڑے گا، آپ کے جسم کو باہر نکالے گا اور پھر اس پہ درے مارے گا، زنا کی حد قائم کرے گا۔ اور ظالمو، یہ تم کسی شیطان کا نقشہ کھینچ رہے ہو، یہ آل رسول نہیں ہو سکتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرد نہیں۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں اہل سنت کا ادنا سا خادم ہوتے ہوئے آج ایک اپنے پاس سے مفروضہ گھڑ کے ایسا امام دنیا میں پیش کر کے اعلان کر دو یہ 12واں امام آ گیا ہے، اگر اس کو کتے کی موت اہل سنت اپنے ہاتھ سے نہ مارے تو ہمارا نام بدل دینا۔ تم توہین کرتے ہو ابو بکر عمر کی، مومنوں کی ماں کی، اور سمجھتے ہو کہ یہ ایمان ہے۔ تم قرآن کے دشمن ہو، حدیث کے دشمن ہو، اہل بیت کے دشمن ہو۔ اہل بیت کی شان ہمیں عائشہ نے سنائی، اہل بیت کی شان ہمیں ابو بکر نے سنائی۔ یہ ابو بکر تھے جو باہر نکلے تھے، حسن کھیل رہے تھے، حسن کو پکڑ لیا، ان کو چوما، اپنے کندھے پہ سوار کیا اور کہا علی تیرا بیٹا تجھ سے نہیں ملتا، محمد سے ملتا ہے۔ علی مسکرا رہے تھے۔ یہ صحابہ تھے، یہ ابو ہریرہ تھے، حسن کو پکڑا تھا، کہا تو اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، اپنے پیٹ کو ننگا کر۔ کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہا میں نے اپنے آقا کو ایک دن دیکھا تھا، حسن میرے آقا تیرے بطن کو چوم رہے تھے، میں اپنے پیارے نبی کی محبت میں تیرے بطن کو ویسے ہی چومنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اور اہل بیت میں پیار تھا۔ تمہارے یہ کھینچے ہوئے نقشے ایمان کے نہیں کفر کے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دردناک عذاب ہے ان کے لیے، عذاب علیم ہے ان کے لیے جنہوں نے بیت اللہ کے اندر فتنہ و فساد پھیلایا۔ رافضیت نے بیت اللہ میں یہ جرم اس لیے کیا کیونکہ ان کے نزدیک اصل قبلہ بیت اللہ نہیں کربلا ہے۔ نوری نے کہا تھا کہ ہم پوری امت کا منہ کربلا کی طرف موڑنا چاہتے ہیں کیونکہ کربلا اصل قبلہ ہے اور لازم ہے امت پہ 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے منہ قبلے کی بجائے کربلا کی طرف کرے۔ بإذن الله حينما تتطور كربلاء، لأن كربلاء يجب أن تكون هي قبلة العالم الإسلامي، لأن فيها الحسين. وإن شاء الله تمنياتي على الأخوة في الحكومة المحلية أن يعجلوا ويسرعوا في تطوير الخدمات اللائقة المناسبة لاستقبال زوار الإمام الحسين في كل المناسبات. وزائري الإمام الحسين ليسوا فقط في المناسبات التي نحياها في 10 من المحرم وفي 40، وإنما في كل جمعة بل في كل يوم، لأنه قبلة، والقبلة نتجه إليها في كل يوم 5 مرات، وكذلك الحسين هو ابن هذه القبلة التي أوصانا الله تبارک و تعالی ان نتجه الیہ۔ ہاں صحیح کہا تم نے، کربلا قبلہ ہے قبر پرستوں کا، ایمان والوں کا نہیں ہے۔ قبر پرستوں کا قبلہ، جنہوں نے ڈھیریوں کو پوجنا ہے، جنہوں نے ڈھیریوں کو پوجنا ہے، جنہوں نے باپوں کو پوجنا ہے، جنہوں نے جانوروں کو پوجنا ہے، جنہیں پوجنے کے لیے کچھ نہ ملے۔ کل ہی مجھے ایک بھائی نے مصر کا ایک کلپ بھیجا تو بجلی کے کھمبے کے اوپر انہوں نے کپڑے باندھ کے ان کو پوج رہے۔ السلام عليكم. أريد أحد الحكماء أو العقلاء اللي موجودين بالمثنى أو أحد رجال الدين يفهمنا شنو قصة هذا العمود الكهربائي اللي موجود بقضاء الرميثة. ليش العالم تجي تزوره؟ ليش العالم تخلي بيه علوقة؟ ليش العالم تخلين بيه صندوق تبرعات؟ شنو اللي يميز عن بقية الأعمدة الكهربائية؟ يعني هسه كل عمود كهربائي نروح نزوره؟ معقولة يعني وصل بنا الحال أو المستوى الثقافي لهيج مرحلة انه نقدس عمود كهربائي؟ ويا ريت مثل بقية الأعمدة الكهربائية بإنارة، حتى إنارة ما بي، لا يجوز المشكلة حتى كهرباء ما بي. زين ليش هيك؟ ايش معنى حنا مخلين هاي شدات هاي والندوره؟ زين قاضي له حاجة أحد، مشافي له مريض، مطي له طفل لأحد ما يصير عنده أطفال، بس فهمونا. زين إذا قضى حاجة أحد شنو تجيبون له؟ وصلت كيبل، إنارة تخلون بلا جكتور عليه؟ شنو المشكلة؟ يقولون اكو سيد مدفون بيه. منو اللي يقول سيد مدفون بيه؟ شنو هذا السيد؟ وين؟ اصله فصله؟ يعني كل الساده نروح نزورهم ونخليهم اعمده كهربائيه؟ معقوله؟ زين هسه هذا السيد الجسر هذا ايش فيه جسر؟ مدفون بيه سيد لو عقرب هذا؟ شنو السيد؟ شو عضة شلب ويعوص؟ هم تارسين علوقه وصارت بالامتار، صارت امتار. عوفت اكو مشكله اكبر، سقفيه مال الشرطه هنا ايضا مخلين بها علوقه وحنا. شنو المستوى الثقافي اللي وصلنا له هذا؟ ليش هيك؟ ليش؟ معقوله يعني؟ فهمونا. بس انا والله داير صار لي سنه اروح وارجع عليه. لا واحلى ما بالموضوع انه صندوق التبرعات مكسور وما بيوقف فلوسه. احلى ما بالموضوع هذا. شا سيدنا ما شاورت فيهم من كسروا صندوقك؟ دخيلك يا عمود الكهرباء.
لا تنتلها بينا. مصری پیٹ رہا کہ تمہاری عقلیں کہاں چلے گی، یہ بجلی کا پول یہ کیا دے گا؟ میں نے کہا تو اپنے مصر پہ پیٹ رہا ہے، ہمارے 12 کوہ کے اندر صرف کھمبا نہیں لگا ہوا، بورڈ بھی لگا ہوا ہے، پیر کھمبے شاہ۔ میں نے کہا جنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پنجاب والے ہو یہی کران ڈے ہے، تھلوں تھلوں بارڈر پار سپلائی کرتا ہے۔ کہیں تم نے کھمبوں کا پوچھا، کہیں تم نے پیروں کا نام پیر کرنٹ شاہ رکھ لیا ہے نا؟ پیر کرنٹ شاہ یا نہیں؟ وہ انگل لاتا ہے تو کرنٹ لگتا ہے۔ میں نے کہا تھا بابا میرا فریج بند ہو گیا، انگل لا کے چلا دے، تیرے کرنٹ نو میں بھی ماننا۔ سنو ان کی حقیقت، ان کے ساتھ شیاطین اور جنات ہوتے ہیں، یہ شیاطین کی مدد سے یہ ڈرامے کرتے ہیں۔ دلیل بھی دیتا ہوں، ہمارے بڑے پیارے دوست جو رافضیت سے توبہ طائب ہو کر ایمان کی طرف آئے، انہوں نے اپنا واقعہ مجھے خود سنایا۔ صابر بلوچ ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایک بھائی میرا کھینچ کے لے گیا کہ وڈے پیر صاحب آئے نے کرنٹ شاہ باجوڑ سے، باڑہ شریف سے، آپ بھی آئیے۔ تو کہا مجھے پتا تھا کہ وہ انگلی کا اشارہ کرے تو ناچتے ہیں لوگ، کرنٹ لگ جاتا ہے، اور لمبا سارا ہاتھ پھیلا دے تو پورا مجمع ہی قمیضیں اتار کے، پگڑیاں ادھر قمیضیں ادھر، اللہ رحمت فرمائے، حشر نشر ہو جاتا ہے۔ تو کہا میں نے اس کے حجرے میں داخل ہونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھی، چاروں کل پڑھے، اور اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیا، دم کر لیا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کے بعد اگر شیاطین جنات ہیں تو میری حفاظت فرمانا، اور میں اس کے حجرے میں داخل ہو گیا۔ اور جب میں نے اس کا ہاتھ، اس نے پہلے تو مجھے دیکھ کر یوں کیا، وہ یوں کرتا رہا، مینوں کچھ بھی نہیں ہویا، انہوں نے پھر ایਂ کیتا، پھر بھی کچھ نہیں ہویا۔ تو اس نے کہا کوئی بڑا پیر آ گیا، یہ چھوٹا پیر ہے، یہ مجھ سے بھی بڑا پیر آ گیا۔ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے ملایا تو دبایا، وہ پیر مخدوم ہیں، مخدوم سمجھتے ہو، جن کی خدمت کے لیے سارے دائیں بائیں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ مخدوم، وہ بیچارہ نرم و نازک پیر صاحب کے نرم نرم ہاتھ۔ یہ بلوچ نوجوان جب اس نے دبایا نا پیر کا ہاتھ، کہتا چھوڑ وہابی گستاخ، نکل، تیرے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ میں بتاؤں ان کے ساتھ شیاطین جنات ان کی مدد کے لیے آتے ہیں جو آپ کے عقیدوں کو برباد کرتے ہیں۔ اچھا ایک بڑا تانا پرانا مجھے دیا جاتا ہے اہل ایمان کو، اہل توحید کو خاص طور پہ، یہ جی انگریزوں کی پیداوار ہے، آپ کو نہیں پتا ان کا بیج رکھا ہی انگریزوں نے ہے، یہ تمہارے ناچنے والے پیروں کا بیج انگریزوں نے رکھا ہے، دلیل میں دوں گا، نہ دوں تو مجرم رہوں گا آپ کا، دلیل میں دیتا ہوں۔ جس طرح تمہارا باڑے والا پیر سیفی انگلی کے اشارے سے نچاتا ہے، اللہ کی قسم میرے پاس ویڈیو میرے موبائل میں موجود ہے، انگریزوں کا ایک بہت بڑے گرجے کے اندر مجمع لگا ہوا ہے اور ان کا چلڑ مچھڑ پیر آتا ہے اور وہ صرف یوں کرتا ہے اور سارے انگریزوں پہ دھمال پڑ جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ پیر سیفی کا دادا ابا ہے۔ Receive, 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 receive. Fire, 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 fire. Second row, receive, fire, fire. Be careful, be careful, be careful. Fire, fire, fire. Receive, fire, 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 fire. God is touching you. Sallinga, fill me, Lord. Fill me, Lord. Sallinga, 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 sallinga. Receive power, 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 power. Touch, 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 touch. Fire, fall, 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 power, fall, fire.
یہ کام انگریزوں نے سیکھا اور مشرکوں تمہیں سکھایا. یہ کیوں کہتے ہیں کہ اصل قبلہ بیت اللہ نہیں ہے؟ کیونکہ بیت اللہ قبلہ ہے اہل ایمان کا، بیت اللہ قبلہ ہے اہل توحید کا، بیت اللہ قبلہ ہے یا اللہ مدد کہنے والوں کا، اور جن کے دل میں شرک گھر کر چکا ہے، جنہوں نے 24 گھنٹے یا علی مدد کے نعرے لگانے ہیں، جنہوں نے قبروں پہ جھکنا، کھمبوں پہ جھکنا، درندوں کو پوجنا، جانوروں کو پوجنا، ان کے لیے بیت اللہ میں کوئی چارمنگ نہیں ہے، ان کے لیے قبروں کی پوجا ہے. رافضیت اس لیے یہ جرم کرتی ہے کہ ان کے نزدیک سرزمین کربلا بیت اللہ سے افضل ہے، بلکہ ایک رافضی جا کر کہتا ہے جنت کا سب سے قیمتی ٹکڑا کربلا کا ٹکڑا ہے. وذلك أرض كربلاء أفضل من الكعبة، وأرض كربلاء تزف إلى الجنة وتكون في الجنة أفضل بقعة في الجنة أرض كربلاء. اسی طرح رافضیت کا گروہ اور نمودار ہوا، اور اسی نے رافضیت کے اندر ماتم کا رواج دیا. آج تک اثنا عشری اسی راستے پہ چل رہے ہیں